بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین اما بعد. امام الترمذی رحمہ اللہ کی السنن کی کتاب الزکوٰۃ جو 7ویں کتاب ہے، اس کا تیسرا باب آج ہم لوگ پڑھیں گے. جو تیسرا باب ہے، باب ما جاء فی زکاۃ الذهب والورق، یعنی سونا اور چاندی میں زکوٰۃ کا بیان. اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث لائے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے. یہاں جو قابل غور بات ہے، جو مقصود ہے امام ترمذی کو رحمہ اللہ، کہ باب ما جاء فی زکاۃ الذهب والورق، سونا اور چاندی میں زکوٰۃ. سونا اور چاندی کی زکوٰۃ سے متعلق یہ باب ہے، اور حدیث میں بھی وہی بات ہے. زیورات جو سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں، سونا اور چاندی کے، وہ مسئلہ بالکل الگ ہے، اس کو بعد میں پڑھیں گے. صرف سونا، مجرد سونا اور چاندی، دینار اور درہم، یہ شکل کسی کے پاس ہو تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ بات واضح ہے. سونا اور چاندی جو زیورات کی شکل میں ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، بات بہت واضح ہے انشاءاللہ. جی، یعنی نقد وغیرہ آج کے دور میں جو نقد روپیہ وغیرہ ہے، جو اس کے قائم مقام ہے، اس سے متعلق گفتگو ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حدیث دیکھیے، حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانة عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهم وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. یہ حدیث مبارکہ بہت معروف ہے، سندن صحیح ہے. اس حدیث کی جو سند ہے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. حدیث کا مسئلہ تو واضح ہے، پھر حدیث کی شرح پڑھیں گے انشاءاللہ. امام ترمذی رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں، محمد ابن عبد الملک بن ابی الشوارب، دو ان کے دادا ہیں محمد کے، محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب. دادا کنیہ سے مشہور ہے ابو الشوارب. ان کا نام ہے محمد ابن عبداللہ القرشی الاموی، بنو امیہ سے. ابو عبداللہ البصری، علماء بصرہ میں سے ہیں. 244 ہجری سن وفات ہے ان کا، بصرہ ہی میں انتقال ہوا. 10واں طبقہ ہے. اخرجہ الجماعہ، لیکن کتب ستہ کی سبھی مؤلفین نے آپ کی روایت لائے ہیں سوائے امام بخاری اور امام ابو داؤد کے. تو یہ تعبیر ہوتی ہے اخرجہ الجماعۃ سوى البخاری و ابی داؤد. بات واضح ہے جی. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا صدوق یعنی حسن الحدیث، حسن الحدیث. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے متعلق کہا ما بلغنی عنہ الا خیرا. امام نسائی رحمہ اللہ اپنے اساتذہ کی فہرست انہوں نے تیار کی، اس کو کہتے ہیں مشیخۃ، اساتذہ کی فہرست. قدیم علماء کا یہ عام معاملہ تھا، اپنے اساتذہ کی فہرست تیار کرتے، اور اس سے بھی متعلق کئی باتیں ہوتی ہیں ان کی مرویات وغیرہ. خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اس میں ان سے متعلق کہا کہ ثقۃ. یہ بات میں نے ان کی مشیخہ میں نے دیکھا، ابن حجر نے کہا ہے رحمہ اللہ. البتہ امام نسائی رحمہ اللہ کا ایک اور قول جو ابو الحجاج المزی نے نقل کیا ہے تہذیب الکمال میں، کہا کہ لا بأس بہ. ابن شاہین سنا ہے آپ نے، ان کی کتاب ہے ہمارے پاس. انہوں نے الثقات بھی لکھا
الضعفاء بھی لکھا، اور پھر ان روات کو بھی جمع کیا جن سے متعلق اہل علم میں سے کچھ ثقہ کہے ہیں، کوئی ان کی تضعیف کی، ان روات کو یکجا کیا۔ تو ان کی جو کتاب ہے الثقات وہ شاملہ میں موجود ہے، اس میں انہوں نے عثمان ابن ابی شیبہ جو ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کے حوالے سے لکھا کہ شیخ صدوق لا باس بہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہے جو میں بہت تلاش کیا ابھی تک نہیں ملی مجھے، زہرۃ المتعلمین، اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو روات میں کون جو امام بخاری امام مسلم کے اساتذہ ہیں ان کو یکجا کیا گیا ہے، اور کس کی کتنی مرویات صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ زہرۃ المتعلمین کا بہت حوالہ دیتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ تہذیب التہذیب میں، تو ان سے متعلق لکھا کہ روا عنہ مسلم 10 احادیث، روا عنہ مسلم 10 احادیث، 10 احادیث ان سے مروی ہیں۔ کن سے؟ محمد ابن عبد الملک ابن ابی الشوارب، ان کے جو استاذ ہیں عالم اسلام کی معروف ترین شخصیات میں سے، مکثرین، ابو عوانہ، ان کا نام ہے الوضاح ابن عبداللہ الیشکری۔ الیشکری ان کے جو سید، ان کے جو رئیس، ان کے جو آقا ہیں، ان کے جو مولا عربی زبان میں ازداد میں سے، آقا کو بھی کہتے ہیں اور غلام کو بھی کہتے ہیں، تو ان کے جو آقا ہیں ان کا نام ہے یزید ابن عطا، معروف، لیکن وہ حدیث کے باب میں ضعیف ہیں، ساقط حدیث۔ یزید ابن عطا الیشکری ان کے موالی میں سے ہی جرجان سمجھتے ہیں آپ؟ ابھی آپ میپ میں جا کر کے دیکھو، جو ایران ہے نا، ایران کا جو مشرقی حصہ ہے، اس طرف ایشیا کی طرف جانے والا مشرقی حصہ جو ازبکستان ترکمانستان کی طرف جاتا نا، اس کے اوپر ایک علاقہ ہے جرجان، کسی زمانے میں بہت معروف، آج جیسے المدینہ النبویہ ہے وہ تو شروع دن سے ہے، لیکن دور حاضر میں ریاض ایک علم کا مرکز ہے نا، جدہ ایک علم کا مرکز ہے، ویسے کسی زمانے میں جرجان علم کا بہت بڑا مرکز، بڑی بڑی شخصیات، محدثین، فقہاء، اہل اللغہ میں سے نحات بڑی تعداد میں رہے ہیں۔ تاریخ ہے جو تاریخ جرجان، بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو، جیسے تاریخ بغداد ہے ویسے تاریخ جرجان بھی علم کا مرکز کسی زمانے میں، آج بھلے ہی وہ نہیں ہے بات، لیکن کسی زمانے میں علم کا مرکز ہے۔ تو جب وہ فتح ہوا عہد فاروقی میں یا اس کے کچھ بعد، تو وہاں سے ان کے آبا و اجداد پکڑ کر لائے گئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یوں ان کو اسلام ملا ابو عوانہ کو۔ تو یزید ابن عطا الیشکری ان کے نصیب میں یہ آئے۔ اچھی طرح بات ہوگی آپ کو؟ اچھا، یہ جو ابو عوانہ ہیں، نام میں نے آپ کو ذکر کر دیا، یہ ابن سیرین اور الحسن البصری، محمد ابن سیرین، دونوں کو دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے، سما ثابت نہیں، لیکن دونوں کو دیکھا ہے۔ لیکن دونوں کو دیکھنے سے اتنی تو بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی عمر کتنی ہوگی، کہ 110 ہجری سے پہلے ان کی ولادت ہو چکی ہے، یہ معنی اس کا، 110 ہجری سے پہلے ان کی ولادت ہو چکی ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ 175 ہجری کا سن وفات ہے، 7واں طبقہ ہے، اور کتب ستہ کے سبھی مؤلفین نے ان کی مرویات لائیں، یعنی اخرجہ الجماعہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ان کے بارے میں ثقۃ ثبت۔ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب التہذیب میں 12 درجات ذکر کرتے ہیں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جیسے 12 طبقات ہیں جیسے 12 درجات، تو یہ دوسرا درجہ ہے ابن حجر کے پاس۔ پہلا درجہ الصحابی، اس کے بعد کے جو علماء ہیں ان کے پاس کے 2 درجات ہیں، اس اعتبار سے پہلا درجہ ہی ثقۃ ثبت کہا۔ اب اس قول جو مجمل ہے اور نہایت ایجاز ہے اس میں، اب اس کو رکھ کر کے اہل علم کے اقوال دیکھیں ان کے بارے میں۔ پہلی بات جو بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو ان کے بارے میں، کہ یہ موالی میں سے ان کے جو آقا ہیں یزید ابن عطا، انہوں نے ان کو اختیار دیا تھا
خیرہ مولاہ بین الحریہ و بین کتابت الحدیث، یا تو آپ آزاد ہو جائیں یا تو میرے پاس رہ کر کے کتابت حدیث سیکھیں، یا تو آزاد ہو جاؤ یا میرے پاس رہنا ہے تو پھر کتابت حدیث، یعنی خیرہ بین الحریہ و بین کتابت الحدیث فاختار کتابت الحدیث الحریہ، کتابت الحدیث کو انہوں نے ترجیح دی تو اللہ نے ان کو کتنا عظیم مقام عطا کیا. دیکھو اتنا عظیم مقام عطا کیا ہے کہ آج ہم ان کے بارے میں کہنے کے لیے بیٹھے ہیں. کتب ستہ میں ان کی مرویات ہیں. یہ ابو عوانہ سے متعلق عفان ابن مسلم البصری، ان سے متعلق نام آئے گا، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. عفان ابن مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کان ابو عوانہ صحیح الکتاب، کان ابو عوانہ صحیح الکتاب کثیر العجم والنقط کان ثبتا وابو عوانہ فی جمیع حاله اصح حدیثا عندنا من شعبہ. سبحان اللہ. یعنی کتابۃ الحدیث، ابو عوانہ کے پاس جو کتاب تھی نا، جو مشائخ سے احادیث میں جو وہ ضبط تحریر میں لاتے تھے، اس کو بڑا مقام دیا رب العالمین نے. اہل علم کے نزدیک یہ بات بہت معروف ہے. عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کتاب ابی عوانہ اثبت من حفظ حشیم، حشیم ابن بشیر معروف عظیم روات میں سے، اور حافظہ بھی ان کا بڑا مضبوط. لیکن کہا کہ ان کے حافظے سے بڑھ کر اگر وہ اپنے حافظے سے سناتے ہوں اور ابو عوانہ کتاب کھول کے سناتے ہوں تو ہم اس کو ترجیح دیں گے. اگر دونوں بھی حافظے سے سنا رہے ہیں تو ہم حشیم کو ترجیح دیں گے. لیکن کتاب کھول کے سنا رہی ہے تو یہ جو بات یہ نہیں کہ کھول کے سنا رہے ہیں وہ دیکھ کے وہ بغیر دیکھ کے سنا رہے ہیں، یعنی مطلب ان کا جو لکھنے کا انداز ہے، مطلب اس میں غلطی نہیں ہوتی، اس میں خطا نہیں ہوتی ہے، اس میں خطا نہیں ہوتی. لکھنا ہو تو ایسا لکھنا چاہیے. تو اس اعتبار سے ان کی جو کتاب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ابو عوانہ اثبت او شرعی او شریک؟ قال اذا حدث ابو عوانہ من کتابه فهو اثبت واذا حدث من غیر کتابه ربما وہم. جب کتاب سے بیان کرتے ہیں تو پھر اثبت. ابو زرع الرازی کہتے ہیں ثقۃ اذا حدث من کتابه. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کتبہ صحیحۃ واذا حدث من حفظه غلط كثيرا وهو صدوق ثقۃ وهو احب الی من ابی الاحوص ومن جریر بن عبد الحمید وهو احفظ من حماد بن سلمہ. کتنی تفصیل سے آپ نے کہا ہے اگر یہ کتاب سے بیان کرتے ہیں. ایک اور قول میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، دیکھیے ابن عبد البر کہتے ہیں رحمہ اللہ اجمعوا على انه ثقة ثبت حجة فيما حدث من کتابه واذا حدث من حفظه ربما غلط. تو یہ اس جیسے عظیم عالم دین ابو عوانہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین رحمہم اللہ اجمعین نے ابو عوانہ رحمہ اللہ کی ساری مرویات کو سفیان بن سعید الثوری اور امام شعبہ رحمہ اللہ کی جو مرویات کی مشابہ قرار دے. کہا کہ ان جیسے مطلب علم، ان کا اہم پلہ، روایت پیش کرنے کا انداز، وہ دقیق جو اسلوب ہوتا ہے وہ ان کے مشابہ ہے. ایسے کہا یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل نے رحمہ اللہ. محمد بن سعد نے کہا کان ثقۃ صدوقا. موسیٰ بن اسماعیل تبوذکی نے کہا، ان کا بھی نام آئے گا انشاءاللہ آگے، فضیلت آخر والوں کو بتا دیا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ قال ابو عوانہ کل شیء قد حدثتک فقد سمعته. میں نے جو بھی آپ کو حدیثیں سنائی ہیں وہ سما ہی سے سنائی ہیں، یعنی میں نے ایسا نہیں ہے کہ میں نے مطلب تدلیس کی ہے. فقد سمعته میرا سما ہے تبھی میں نے آپ کو سنایا. علی بن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان ابو عوانہ فی قتادہ ضعیفا لأنه كان قد ذهب كتابه وكان احفظ من سعید وقد اغرب في احادیث. یہ جزئی بات ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب السابق واللاحق معلوم آپ کو، بہت دلچسپ کتاب. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، ایک راوی ہوتے ہیں، ایک راوی سے پڑھنے والے دو شاگرد ہوتے ہیں. کئی ہوتے ہیں، مثلا دو ایسے ہوتے ہیں جن کی وفات میں 100 سال کا عرصہ ہوتا ہے. مثلا
ایک مثال دیتا ہوں، مولانا ظہیر الدین صاحب رحمہ اللہ، اثری رحمانی، سب لوگ جانتے ہیں، جامعہ دارالسلام میں تقریباً 50 سال استاد رہے ہیں، 95 سال کی عمر میں انتقال ہوا. یا مولانا ابو البیان حماد حفظہ اللہ کو لے لیجیے، باحیات ہیں، متاع اللہ بالصحہ، جن کی عمر لگ بھگ 95 سال عمر ہے. ایسے میں یہ پڑھا رہے ہیں تقریباً 1945 سے. کب سے؟ 1945 سے پڑھا رہے ہیں. ان کا ایک شاگرد 1945 میں انتقال ہو گیا اس کا، مثلا فرض کر لو. کب انتقال ہوا اس کا؟ 1945 میں انتقال ہوا. اور مولانا ابو البین حماد حفظہ اللہ کا وہ پہلا سال تھا تدریس کا، اور کوئی اس سال ان کے پاس پڑھا اور وہ انتقال ہو گیا اس کا. اور آج بھی وہ باحیات ہیں. یہ 1441 یا 2019 چل رہا ہے، آج بھی وہ باحیات ہیں الحمدللہ. آج کسی نے ان سے پڑھا جس کی عمر لگ بھگ مان لیجیے کہ 20 سال تھی، اور وہ آج کے 60 سال بعد انتقال ہوا اس کا مثلا. تو جب بات مولانا ابو البین حماد کی آئے گی اور کوئی یہ بات لکھے گا کہ دونوں ان کے شاگرد ہیں، وہ شاگرد کا انتقال 1945 میں ہوا اور ان کا انتقال 2055 میں ہوا، ایک تو 10 سال کا فرق ہو گیا، ایک تو 10 سال کا فرق. کوئی کیا کہہ دے گا اس میں تو انقطاع ہے، یقیناً انقطاع ہے. لیکن جب تاریخی اعتبار سے مطالعہ کریں گے معلوم ہوگا کہ جو مطلب یہ معاملہ ہے. تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے السابق واللاحق، ان کی کتاب ہے سابق لاحق، ایک راوی سے سابق اور لاحق، اس کو انہوں نے جمع کیا ہے. اور تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا امام مزی نے جہاں اس سے نقل نہ کیا ہو. جب بھی ایسی بات آتی ہے، وہ میرے پاس کتاب موجود ہے، درس کے بعد دیکھ لیجئے گا آپ لوگ. اس کتاب میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا، دیکھیں یہاں پر، دیکھیں آپ سنیے آپ کہ حدث عنہ، امام شعبہ کا انتقال کب ہوا؟ 160 کو. کب ہوا؟ 161 یا 160. اور ان کا انتقال کب ہوا؟ ابو عوانہ کا 175. اب دیکھیے کہ حدث عنہ شعبہ، یعنی ابو عوانہ سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ شعبہ بھی ہیں. حدث عنہ شعبہ والحیثم ابن سہل التستری وبین وفاتہما 100 سنة وسنة واحدہ او اکثر، یعنی ان کا انتقال ہوا 262 ہجری کو اور شعبہ کا انتقال ہوا 160 ہجری کو. ابھی بات واضح ہوگی آپ کو. یہ چیز، اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد جو ان کے استاذ ہیں ابو اسحاق، ان پر کلام کرنا آسان نہیں ہے، ان کا کلام مناسب نہیں، ان کا ترجمہ حیات بیان کرنا آسان نہیں ہے. عظیم اور بڑی شخصیات میں سے، مرکزی علماء میں سے. 2 سطروں میں بتا دیتا ہوں، پھر کبھی تفصیل سے انشاءاللہ. ابو اسحاق کنیت سے مشہور ہیں، ابو اسحاق السبیعی. نام ہے ان کا عمرو ابن عبداللہ ابن عبید اللہ الحمدانی الکوفی. کنیت سے مشہور ہیں ابو اسحاق. 129 ہجری سے وفات ہے. تابعی ہیں، اوساط تابعین میں سے، یعنی تیسرا طبقہ. اخرجہ الجماعہ. ابن حجر نے کہا ثقۃ مکثر عابد اختلط بآخرہ. میں بتایا نا آپ کو، بہت بڑی شخصیت ہے. امام ابو عبداللہ الذہبی نے کہا رحمہ اللہ وَهُوَ كَالزُّهْرِيِّ فِي الْكَثْرَةِ، وَهُوَ یعنی کل امام الزہری، وَهُوَ كَالزُّهْرِيِّ فِي الْكَثْرَةِ. بات واضح ہو گیا آپ کو جی. چلیے ان کے جو استاذ ہیں عاصم ابن ضمرہ، عاصم ابن ضمرہ السلولی الکوفی. تیسرا طبقہ ہے ان کا، اوساط تابعین میں سے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کو چھوڑ کر سنن اربعہ کے مؤلفین نے ان کی روایت لائے ہیں کتب ستہ میں سے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو کہا کہ صدوق. ابو اسحاق السبیعی کہتے ہیں کہ ما حدثنی بحدیث قط الا عن علی، کہ میں نے عاصم بن زمرہ سے جتنی بھی روایت لی ہیں وہ سب علی بن ابی طالب ہی سے. اس میں بھی دیکھو آپ، علی بن ابی طالب کی روایت ہے. کہا کہ ما حدثنی بحدیث قط الا عن علی. امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے کہا کہ عاصم ابن زمرہ
اور ایک اور راوی الحارث الاعور، دونوں میں ان کو تقدیم کیا ہے کہ الحارث الاعور جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے خاص روایت کرتے ہیں، لیکن ان پر ذوق کا حکم لگا ہے الحارث الاعور سے آور پر، اور وہ بھی ان میں شیعہ بھی غالب ہے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خاص تلامذہ میں سے، اور عاصم ابن زمرہ بھی، لیکن امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین وغیرہ نے ان کو مقدم رکھا ہے عاصم بن زمرہ کو، جب حارث الاعور سے مل کر کے روایت کرتے ہیں علی بن ابی طالب سے۔ علی بن المدینی ابن سعد یعنی محمد بن سعد نے ان کو ثقہ کہا، امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا لیس بی بأس۔ اس کے بعد ان کے استاد صحابی رسول خلفاء راشدین میں سے علی بن ابی طالب 40 ہجری سن وفات ہے، اخرجہ الجماعہ۔ اب حدیث مبارکہ پہ غور کیجیے آپ۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عفوت عن صدقۃ الخیل والرقیق۔ اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں الخیل گھوڑا، الرقیق غلام، گھوڑا اور غلام کی زکوٰۃ کو تم پر معاف کر دیتا ہوں، اس کو ترک کر دیتا ہوں۔ میں کر دیتا ہوں کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے، شارع اللہ رب العالمین ہے، یعنی میں کہتا ہوں مطلب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے کہتا ہوں، یہی مانا اس کو کہ قد عفوت عن صدقۃ الخیل والرقیق، گھوڑا اور غلام کی آزاد کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑا اور رقیق سے متعلق جو زکوٰۃ کی معافی کی جو بات کی نہ لینے کی، ختم کرنے کی، یا اب تک جو نہیں لیے اس کے بعد بھی نہیں لی جائے گی، یہ مانا اس کا۔ کیا گھوڑا اور غلام میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، یا زکوٰۃ ہے، یا زکوٰۃ تو نہیں ہے، یا کچھ خاص طور پر ایک حصہ اس سے لیا جائے گا، یا مطلقاً نہیں ہے؟ حدیث رسول کیا ہے، یا اس سلسلے میں صحابہ کا موقف کیا ہے؟ اس سلسلے میں انشاءاللہ مفصل گفتگو باب نمبر 8 اسی کتاب الزکات، سنن ترمذی کے ابواب الزکات میں باب نمبر 8 باب ما جاء لیس فی الخیل والرقیق صدقۃ، لیکن اس میں بہت تفصیل ہے، اور حدیث مبارکہ جو وہاں آئی ہے حدیث ابی ہریرہ صحیح حدیث ہے، اس پر میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، کیونکہ اس میں بہت تفصیلی کلام ہے۔ اب اس میں جائیں گے ہم، باب سے بھی تعلق نہیں اس کا، اور مستقل باب قائم کیا گیا ہے، اور مستقل حدیث لائی گئی ہے الگ سے، اور وہاں گفتگو کریں گے کیا مطلقاً نہیں ہے، یا ہے تو کس اعتبار سے ہے، کیا تقییدات ہیں اس کے، وہاں میں بتاؤں گا آپ کو مفصل کلام انشاءاللہ۔ یہاں آگے دیکھیے، اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتو یعنی ہاتھی جمع کا صیغہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسم الفعل، صیغۃ الامر ہے۔ صیغۃ الامر کی کچھ صیغے وہ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں الاصلیہ، کیا کہتے ہیں؟ الاصلیہ صیغۃ الامر، جیسے اسمع، لیسمع، بات واضح ہو گیا آپ کو؟ کچھ ہوتے ہیں التبعیہ، ان میں سے یہ بھی، بلکہ اسم الفعل کو بھی بعض اہل لغہ الاصلیہ ہی میں شمار کرتے ہیں، جیسے حلم، علیکا، حیا، تعال، سمجھ گئے آپ کو؟ اسی میں سے یہ بھی ایک کہ ہاتو فہاتو صدقۃ الرقہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس زکوٰۃ کو تم پر معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا فہاتو، تم لاؤ، پیش کرو، کس کو؟ صدقۃ الرقۃ، صدقۃ زکوٰۃ کے معنی میں قرآن مجید میں کبھی لفظ الزکوٰۃ ہے لیکن مراد عام صدقہ، جیسے سورہ فصلت میں اللہ نے کہا نہیں الذین لا یؤتون الزکاۃ، بالکل سورہ فصلت کے آغاز میں مشرکین سے متعلق کیا کہا؟ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ۔ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوئی نہیں تھی، تو مکے سے متعلق ہے، آغاز نبوت سے متعلق، ابتدائی سال سے متعلق ہے، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی تھی، تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ یا تو صدقہ ہے عام تطوعات کے قبیل سے، عام صدقہ، یا
پیش کی زکات سے متعلق خبر دی جا رہی ہے، واللہ اعلم. لیکن صدقۃ کہہ کر کے قرآن میں زکات بھی مراد لی گئی ہے. جیسے سورۃ توبہ میں اللہ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، صدقۃ یعنی زکات. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام فہاتوا صدقۃ، صدقہ کے ساتھ اللہ کے رسول نے جو لفظ استعمال فرمایا الرقہ. الرقہ یہ کیا ہے، اس کو بتانے سے پہلے باب پہ غور کیجیے آپ. باب ما جاء فی زکات الذهب والورق. الذهب کیا معنی اس کے؟ الذهب کے دو معنی آتے ہیں. ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں الذال والہاء والباء اصیل. الذال الہاء الباء ذهب، اس کے معنی دو آتے ہیں. ایک معنی یہ ہے یدل علی حسن ونضارۃ. ذهب کے معنی کیا؟ یدل علی حسن ونضارۃ. نظارہ نظر اللہ وجہک یعنی خوشنما چیز، حسن و جمال والی کوئی بھی شے ہو اس پر دلالت کرتا ہے یہ فعل. تو کہاں وہ من ذالک الذهب معروف، کیا کہا ابن فارس نے؟ اسی لیے وہ جو شکل ہے، وہ جو چیز ہے، اس کو اہل عرب کیا کہتے ہیں؟ الذهب. کیوں؟ اس لیے کہ یدل علی حسن و نضارہ. بات واضح ہے. اس کا ایک دوسرا معنی آتا ہے، وہ ہے ذهاب الشیء کا مطلب یہ ہوتا ہے مضیہ، کسی چیز کا گزر جانا. ایک معنی اس کا مضیہ، وہ کسی چیز کا گزر جانا. اسی سے ذهب یذهب، اسی سے المذهب جس کی طرف آدمی جاتا ہے. بات واضح ہے جی. تو پہلا معنی ہے، اسی اعتبار سے اس کو کیا معنی ہے؟ الذهب سونا. اب رہا مسئلہ الرقۃ، یہ ورقہ سے ہے، حرف الواو الراء القاف ورقہ. ورقہ کہ عربی زبان میں دو معنی آتے ہیں. ایک معنی کیا آتا ہے اس کا؟ یدل علی خیر ومال. ورقہ کے معنی کیا ہے؟ یدل علی خیر ومال. واصلہ ورق الشجرہ، درخت کی جو پتے ہوتی نا ورق الشجرہ، اگر درخت کے پتے درخت میں نہ رہے تو درخت کیا ہو جائے گا؟ فقیر ہو جائے گا. تو اس کا ہونا درخت کے مالدار ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے اس الورق یعنی چاندی، یہ انسان کے پاس ہو تو پھر اس کی دولت کی دلیل ہے، صاحب مال صاحب خیر کی دلیل ہے. سمجھ میں بات آپ کو جی. یہ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ کہ لأن الشجرة اذا تحات ورقها انجردت كالرجل الفقير، اس وجہ سے اس کو ورق الشجرہ، اس کو الورق کہا جاتا ہے. اب رہا مسئلہ یہ الرقۃ. الرقۃ نہیں، عراق کا ایک علاقہ ہے الرقہ معروف. الرقہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حصے میں بہت آتا ہے لفظ، ایک علاقے کا نام ہے یہ الرقۃ. آخر میں جو ہاں ہے نا، ہاں الرقہ الرقۃ، وہ جو ورقہ ہے نہیں شروع میں واو، اس واو کے عوض میں آیا ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں عدۃ وعدہ سے عدۃ، بات واضح. دیۃ بالکل ویسی ہی یہ رقہ. رقہ نہیں الرقۃ. اللہ کے رسول نے کہا فہاتوا صدقۃ الرقہ من کل 40 درہما درہم. 40 درہم کسی کے پاس ہو تو حولان حول ہو تو کتنا درہم نکالنا چاہیے؟ 1 درہم. 40 درہم ہو یعنی کسی کے پاس 40 درہم ہو، استعمال میں بھی نہیں آ رہے، محفوظ ہیں، 1 سال گزر چکا ہے، اس میں سے 1 نکالنا ہے، اور پھر اس میں کتنی بڑھوتری دیتے ہیں رب العالمین. ایسا نہیں کہ 40 درہم آپ کے پاس خرچے میں آ رہے ہیں تو ہے ہی نہیں زکات. 1 سال کا اندازہ لگائے کتنا خوشحال آدمی ہے وہ، کہ 40 درہم میں سے اٹھانے کی نوبت نہیں آ رہی اس کو، کتنا خوشحال ہے. تب جا کر کے 1 نکالے، جیسے اللہ نے احسن کما احسن اللہ الیک، اب نکال کے دیں، آپ نکالیں کسی کو، کسی کا حق ہے وہ. بات واضح ہے آپ کو جی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا وَلَيْسَ فِي 90 و100 شَيْءٌ. 99 درہم یعنی اگر کسی کے پاس 41 درہم ہو گئے تو زکات نہیں ہے اس پر. 40 ہو جائیں تو 1. اس کے بعد جب 41 سے جب بات بڑھتی جاتی ہے 199 تک، زکات ہے ہی نہیں اس پر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس مرحلے میں ہے 40 میں، اس کے اوپر مرحلہ آ جائے تو پھر زکات نہیں ہے اس پر. کب تک نہیں ہے؟ 199 درہم تک بھی زکات نہیں ہے اس پر.
اللہ کے رسول نے کہا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِئَةٍ شَيْءٌ 190 میں 99 کہا نا عفواً 190 کسر نہیں ہے عربی زبان میں 190 درہم تک بھی کوئی زکات نہیں ہے. وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِئَةٍ شَيْءٌ 190 درہم تک بھی کوئی زکات نہیں ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ 200 فَفِيهَا 5 دراهم جب 200 ہو جائیں اور حولان حول ہو, جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے جب آگے, کہ جب 200 درہم ہو جائے کتنی اور حولان حول ہو, 1 سال گزر جائے, 200 درہم رکھے ہوئے ہیں 1 سال گزر جائے تو پھر اس میں 5 درہم نکالنے پڑیں گے. 190 درہم ہو تو نہیں ہے آپ پر, لیکن 40 کے حساب سے 200 درہم ہو جاتے ہیں تب جا کے زکات ہے, اس سے پہلے نہیں. بات واضح آپ کو؟ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی علیہ الصلوۃ والسلام. اس حدیث سے اہل علم نے ایک بات کہی ہے, جیسے کہ عبد الرحمن مبارک پوری نے, اور ہمارے پاس جو مشکات کی شرح ہے نہیں علامہ طیبی کی, اس میں دیکھیں آپ وہیں سے قول نقل کیا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ کہنا قد عفوت عن صدقۃ الخیل والرقیق, غلام اور گھوڑے کی زکات میں تم پر معاف کر دیتا ہوں. اس تناظر میں یہ اصول ہے کہ اصل یہی ہے کہ اشیاء میں زکات ہے جب تک کہ منع کی دلیل نہ آ جائے, یا یہ قاعدہ ہے کہ کسی میں زکات نہیں ہے جب تک کہ شریعت نشاندہی نہ کر دے. بات میری واضح آپ کو؟ تو صحیح اور درست قول یہی ہے کہ سبھی اشیاء میں زکات ہے جب تک کہ شریعت کسی چیز سے متعلق نام لے کے نہ کہہ دے کہ اس میں زکات ہے, اور کسی چیز سے متعلق نام لے کے نہ کہہ دے کہ اس میں زکات نہیں ہے. تو اصل یہی ہے کہ زکات نہیں, میں نے زکات ہے کہہ دیا نا. یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ اصل نہیں ہے. اصل قاعدہ کیا ہے عبادات میں؟ اصل کیا ہے؟ توقیف, الحظر, المنع. زکات نہیں ہے جب تک کہ شریعت نہ کہہ دے کہ اس میں زکات, اس میں زکات نکالنی چاہیے, یا شریعت یہ کہہ دے کہ اس میں اور اس میں زکات نہیں ہے. اور جن سے متعلق شریعت خاموش ہے, سرے سے ایک شخص مسلمان اس کا مکلف ہی نہیں زکات نکالنے کا, تطوعات کی قبیل سے ہو سکتا ہے. اصل کیا ہے؟ شریعت جس کا نام لے اس میں زکات ہے, اس میں زکات ہے, اس میں زکات ہے, اس میں زکات ہے. جس سے متعلق شریعت نام نہ لیتی ہو اصل یہی ہے کہ اس میں زکات نہیں ہے, تطوعات ہیں. بات واضح آپ کو؟ جی. چلیے اس حدیث سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے, جیسے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے کہا رحمہ اللہ, مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے, کیا نام ان کا, یعنی جسٹس تقی عثمانی حفظہ اللہ, ان کی جو درس ترمذی ہے اس میں انہوں نے احناف کے مابین کا اختلاف بیان کیا ہے کہ 1 درہم کی مقدار کیا ہوگی. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک تو ہمارے پاس دینار اور درہم نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ دینار اور درہم آپ مراجعہ کر لیں کہ 1 درہم کا معیار کیا ہے, مقدار کیا ہے. یعنی جو چاول کے یا مخصوص قسم کا ایک دانہ آتا ہے اس کے اوپر کا چھلکا نکال دیتے ہیں, جیسے چاول کے اوپر کا چھلکا نکالتے نہیں, چھلکا نکالتے نا, تو وہ نکال کے پھر اس پر جو ذرا سا ایک دم جیسی لگی رہتی ہے وہ سب نکال کے پھر اس کا وزن معلوم کرتے ہیں. اتنی مقدار میں ہو تو پھر وہ 1 درہم کہلاتا ہے. اس طرح سے سمجھ رہے ہیں آپ, معیار ایسے ہی قائم کیا جاتا ہے. تو وہ تفصیل آپ مراجعہ کر لیں. لیکن امام ابو حنیفہ اور صاحبین یعنی قاضی ابو یوسف اور قاضی امام محمد, ان دونوں کا نقطہ نظر کیا ہے, اور پھر احناف کے درمیان 1 درہم کی مقدار کیا ہوتی ہے, اس سلسلے میں مولانا عبدالحی اللکھنوی اور عام علماء احناف کے دونوں کے درمیان اختلاف ہے. ایک پاکستانی عالم ہے, بلکہ بر صغیر کے بڑے علماء میں سے, جسٹس تقی عثمانی حفظہ اللہ کے والد محترم مولانا مفتی شفیع, مفتی اعظم پاکستان, بہت عظیم عالم دین ہے, بہت سنجیدہ عالم دین ہے, بہت عظیم شخصیت ہیں. انہوں نے اور اوزان الشرعیہ رسالہ ہی لکھا, ہمارے پاس ہے موجود, ان کا جو مجموعہ ہے نا جواہر الفقہ, اس میں ہے.
دلچسپی ہے ضرور پڑھے گا، ایک نظر ڈال لیجیے، اس طرح کے مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے انشاءاللہ، تو وہ وہاں موجود ہے۔ چلیے اس حدیث سے متعلق اتنی ہی بات ہے کہ سونا اور چاندی اس میں زکوٰۃ ہے، اور انسان کے پاس جو مالیات، جو پیسہ ہے، نقد ہے، وہ 200 درہم کے مسابے ہو جائے اس کے پاس، تو پھر اس پر وہ زکوٰۃ جو ہے لاگو ہو جاتی ہے۔ چونکہ سونا اور چاندی کے موافق ہی پیسہ آج ہمارے پاس رائج ہے کرنسی کی شکل میں، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات ہے، ایسے میں اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں رحمہ اللہ وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، باب الزکوٰۃ الغنم، اس میں دیکھیے آپ، وعمر بن حزم کتاب الزکوٰۃ سنن نسائی، اور وہ بھی سند صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں روا هذا الحديث الاعمش وابو عوانة وغيرهما عن ابي اسحاق، یہ حدیث دیکھیے آپ، اللہ کے رسول سے کون روایت کر رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب، ان سے عاصم بن زمرہ، ان سے ابو اسحاق، اور ان سے ابو عوانہ، اور ابو عوانہ کے ساتھ اعمش نے بھی روایت کی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بات واضح ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال وسألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن ابي اسحاق يحتمل ان يكون عنهما جميعا۔ یہ بات میں ایسی بتاؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گی، بورڈ پہ بتاتا ہوں، ابھی درس ختم کر کے انشاءاللہ کلاس جاتے ہیں، وہاں بورڈ پر انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیے ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اس حدیث سے متعلق اتنی بات ہے، انشاءاللہ باب ما جاء فی زکاۃ الابل والغنم آنے والے ہفتہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔